الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان کرنے سننے میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام بھی نیت ہی کا عطا فرمایا۔ حسب حال اچھے نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں اول تا آخر شریک رہوں گا، علم دین حاصل کروں گا، جو مدنی پھول بیان کیے جائیں ان پر عمل بھی کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 17 ربیع الاول 1435 سنہ ہجری، 25 صفر المظفر 1435 سنہ ہجری سے شروع ہونے والے طہارت کورس کا آج درجے کے اعتبار سے تیسرا اور ہفتوں کے اعتبار سے چوتھا ہفتہ ہے، اور ہمارے اس کورس کے اندر مدنی قافلے کا بھی جدول شامل تھا جو گزشتہ ہفتے ہو چکا، اور آج اس کے بعد یہ درجہ جاری ہے۔ قبل اس کے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے مدنی پھول بیان کیے جائیں، فتاوی رضویہ جلد 7 مخرجہ صفحہ 305 پر سائل نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وضو، نماز، غسل، جماعت، لباس، نماز جنازہ، کفن دفن، نکاح وغیرہ کے فرائض، سنن و مستحبات و واجبات و مفسدات، مکروہات تحریمی و تنزیہی ترتیب وار بیان کر دیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس سوال کا جواب اگر مفصل تفصیلی لکھا جائے تو کم از کم 2000 ورق ہوں گے۔ سائل کو چاہیے کہ علم سیکھے۔ بہت سارے مسائل سیکھنے سے آتے ہیں اور بعض مسائل کا مختصر بیان ہوتا ہے۔ اب تک پانی کے اندر پائی جانے والی شرائط کہ جن سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے اس کا بیان ہوا، مزید نجاستوں کے احکام اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا، اور آج انشاءاللہ عز و جل وضو کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ پہلے ہم فرائض، سنتیں اور اس کے بعد طریقے کی طرف آئیں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تحریر وضو کا طریقہ حنفی میں لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ ترتیب بار چاروں سن لیجئے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا،
4 टखनों समेत दोनों पांव धोना। अब चूंकि अमीर अहले सुन्नत का जो अमली तरीका था वो मुकम्मल वुजू था, इसमें से हमने चीदा चीदा चीजें ली हैं और टूटी चुके बहते पानी के हुक्म में, लिहाजा उसमें से चीदा चीदा मनाजिर आपके लिए गए हैं। बाज जगह तो सुन्नत तसलीस 3 मरतबा धोने की सुन्नत भी अदा हो रही है, मगर आपको समझाने की गरज से कि वुजू का क्या फर्ज होता है और कितना हिस्सा धोना फर्ज है, कुछ मंजर उसमें से काट कर बाज जगह कदरे जल्दी या कदरे मुख्तसर कर दिखाया है ताकि वुजू के फराइज समझ में आ सके। सबसे पहला फर्ज चेहरा धोना। आपने यह देखा होगा कि 4 जानिब से चेहरा धोते हुए आपने महसूस किया। चेहरे की तारीफ भी समात फरमा लीजिए। जहां से आदतन बाल उगते वहां से लेकर थोड़ी तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इसे चेहरा कहा जाता है। और चूंकि ये हिस्से भी इसी में शामिल हैं तो इसका धोना भी इसी अंदाज से 1 मरतबा धोने में शुमार किया जाएगा और इसकी तफसील इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरे तरीके के अंदर आप सुन सकेंगे। नंबर 2, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। टूटी के नीचे धोने के अहकाम कुछ मुख्तलिफ हैं, उसकी तफसील बाद में आएगी। ये हाथ धोए जा रहे हैं और आप हाथ धोते हुए इस वक्त मंजर देख रहे हैं। कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना वुजू के अंदर फर्ज है। तीसरा फर्ज चौथाई सर का मस्ह करना। सर के चौथाई हिस्से का मतलब 25% सर का मसा करना। सर के 4 हिस्से किए जाएं तो 1 हिस्से का, तो जो हमने अपने हिसाब से कुछ हिस्सा सर के मसा का लिया वो आपको दिखा रहे। ये मुकम्मल मसा में से हमने कुछ हिस्सा लेकर के अंदाजन सर की चौथाई 1/4 हो गया हो तो फर्ज अदा हो गया। नंबर 4, टखनों समेत दोनों पांव धोना। पैर का धोना आप देख रहे हैं, एक पांव का, और ये अब दूसरे पांव का धोना इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये चीज, ये जितना वुजू आपने देखा ये वुजू के फराइज में से है और इसकी वजाहत आपको कर दी गई कि चूंकि ये मुकम्मल वुजू में से चीदा चीदा हिस्से लिए गए हैं तो इसके एतबार से ये सूरत ताकि फराइज वुजू समझाए जा सके। वुजू की सुन्नतों का बयान, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा सुन्नतें आपको अलग अलग दिखाई भी जाएंगी और उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। धोने की तारीफ भी समात फरमा लीजिए। किसी उज़्व को धोने के ये माना है कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम अज कम 2 कतरे पानी बह जाए। सिर्फ भीग जाने या पानी को तेल की तरह चुपड़ लेने या 1 कतरा बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। ना इस तरह वुजू अदा होगा ना गुस्ल। वुजू की सुन्नतों का बयान। नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना। अगर वुजू से कबल बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह ले तो जब तक वुजू रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। दिल में नियत हाजिर होना काफी है, अगर जबान से नियत कर ले तो ज्यादा अच्छा है। आम तौर पे जब आदमी वुजू खाने पर बैठता है, नमाज के लिए तैयारी करता है, तो उसके जहन में ये होता है कि मैं वुजू कर रहा हूँ। ये भी
نیت ہی ہے، اور زبان سے نیت کرنا چونکہ افضل ہے، تو اس طرح کہہ لیجیے میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کی خاطر وضو کر رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا۔ یہ بھی وضو کی ایک سنت ہے، اور اس کے بعد 3 بار مسواک کرنا، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی سنیں گے۔ مسواک کی جائے گی۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے، اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو، ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے، ایک بالش سے چھوٹی میں حرج نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے۔ مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادرو بھی کہہ لیں تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ مسواک دھونی ہے، پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، تو اس طرح مانجھ کر یہ ایک بار ہو گئی، اس کو دھو لیجیے، دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح مسواک کیجیے۔ یہ 2 بار ہو چکی ہے، اب تیسری بار کے لیے مسواک دھوئی جا رہی ہے۔ تین بار میں مسواک کر چکا۔ 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔ یہ کلیاں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد یا قادر۔ تو وہ پانی لینے کا طریقہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ پانی گرنا نہیں چاہیے، ایسا نہیں کہ 10 کلیوں کا پانی گر جائے تو پھر ایک کلی بھرے۔ آپ نے کلی اور غرغرہ ایک ساتھ دیکھا، اس کے حوالے سے چند مدنی پھول عرض کیے جائیں۔ اس سے پہلے 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانے کا عملی طریقہ دیکھ لیجیے۔ دیکھیے اتنا پانی کافی ہے، تھوڑا سا
या कादिर या कादिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फतावा रज़विय्या जिल्द अव्वल मुखर्रजा सफ़हा 439 पर है। गुस्ल के फराइज में से भी कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना है, जो कि वुज़ू की सुन्नतों में से है। इसके बारे में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाहि रहमान इरशाद फरमाते हैं, आजकल बहुत बेइल्म इस मदमदा यानी कुल्ली के सिर्फ ये माना समझते हैं कि कुछ पानी मुंह में लेकर उगल देते कि जबान की जड़ और हलक के किनारे तक नहीं पहुंचता, यूं गुस्ल नहीं उतरता। ना इस गुस्ल से नमाज हो सके, ना मस्जिद में जाना जायज हो, बल्कि फर्ज है कि दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की जड़ में, दांतों की खिड़कियों में, हलक के किनारे तक हर पुर्जे पर पानी बहे। यानी मुंह के अंदर दांतों के नीचे की जगह हो गई, दांतों के दोनों जो दांत मिल रहे हैं वो दांतों के गैप, और इसी तरह आगे पीछे का जितना भी हिस्सा है सब जगह पानी बहे। यहां तक कि अगर कोई सख्त चीज के पानी के बहने को रोकेगी, दांतों की जड़ या खिड़कियों वगैरह में हाइल हो, तो लाजिम है कि उसे जुदा कर कर कुल्ली करे, वरना गुस्ल ना होगा। गोया हमने गुस्ल के दो फराइज का अमली तरीका भी अभी देख लिया है। आप कहेंगे हम गुस्ल तक कैसे पहुंच गए, हम तो वुजू देख रहे थे। ये गुस्ल की कुल्ली का बयान वुजू के दौरान क्यों आया, ये आगे आने वाले मदनी फूल के जरिए आप समझ सकेंगे। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजीद फरमाते हैं, सफ़हा 442, फतावा रज़विय्या जिल्द अव्वल मुखर्रजा पहली जिल्द, तखरीज शुदा हवालों के साथ, रेफरेंस के साथ जो है, इस्तिंशाक नाक के दोनों नथनों में जहां तक नर्म जगह है, यानी सख्त हड्डी के शुरू तक धुलना, कि नर्म हड्डी कहलाती है। जैसे आपने अमीर अहले सुन्नत का अमली तरीका देखा कि बाकायदा पानी ऊपर लिया गया है, और लुगत यानी डिक्शनरी के अंदर ये लफ्ज नशकुन से लिया गया है, जिसके माना पानी और इस जैसी चीज को सांस के जरिए नाक के अंदर खींचना। किसी चीज को नाक के अंदर खींचा जाए तो ये लफ्जी तौर पर इस्तिंशाक के माना बनते हैं, और शरई तौर पर जो हमें इस्तिंशाक करना है वो ये है कि नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाया जाए। अब आप सब इस्लाम में बहुत तवज्जो से सुने, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। फरमाते और ये यूं हो सकेगा कि पानी लेकर सूंघे और ऊपर को चढ़ाए कि वहां तक पहुंच जाए। लोग इसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। किस तरह कि पानी लेकर सूंघे ऊपर चढ़ाए। ये देखिए इस वक्त इस्तिंशाक हो रहा है और ना थोड़ा सा पानी अमीर अहले सुन्नत ने लिया और इसे बाकायदा चढ़ाया गया है। तो इस्तिंशाक इस चीज का नाम है कि बाकायदा पानी को लेकर सूंघे और ऊपर को चढ़ाए, जैसा कि आपने अमीर अहले सुन्नत का अमली तरीका देखा। आला हज़रत फरमाते लोग इसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते, ऊपर ही ऊपर पानी डालते कि नाक के सिरे को छू कर गिर जाता है। ये पानी लिया यूं डालकर छोड़ देते। बासे में जितनी जगह नर्म है इसको धोना तो बड़ी बात, पानी का बितबा मेल नीचे को है, ऊपर बे चढ़ाए हरगिज ना चढ़ेगा। यानी पानी एक ऐसा लिक्विड है, पानी एक ऐसी चीज है कि आप इसको छोड़ेंगे तो ये हवा में उड़ेगा नहीं, बल्कि नीचे की तरफ आएगा। अब ये पानी जिसकी तबीयत ऐसी है, जिसका मिजाज ऐसा है कि वो नीचे की तरफ आता है, अब इस पानी को ऊपर पहुंचाना है। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ لازمی بات ہے کہ یہ جب تک اوپر سونگیں گے نہیں، چڑھائیں گے نہیں، تو پانی ناک میں اوپر چڑھے گا نہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں افسوس کہ عوام تو عوام، بعض پڑھے لکھے بھی اس بلا میں گرفتار ہیں۔ کاش استنشاق کے لغوی ہی معنی پر نظر کرتے، یعنی یہ جو ناک میں پانی چڑھانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ڈکشنری میں موجود معنی، ڈکشنریکل مینز پر ہی غور کرتے تو اس آفت میں نہ پڑتے۔ استنشاق سانس کے ذریعے سے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا ہے، نہ کہ ناک کے کنارے کو چھو جانا۔ وضو میں تو خیر اس کی ترک کرنے سے سنت چھوڑنے اور عتاب کا ہی استحقاق ہوگا، مگر بارہا ترک سے بلا شبہ گناہگار ہوگا، اور غسل تو ہرگز اترے گا ہی نہیں جب تک سارا منہ حلق کی جڑ تک اور ساری نرم باتیں سخت ہڈی کے کنارے تک پورا نہ دھل جائے۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندر کثافت جو سخت چیز جم جاتی ہے، جمی ہوئی ہے، تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کرے، ورنہ اس کے نیچے پانی نے عبور نہ کیا تو غسل نہ ہوگا۔ خلاصہ اس کا یہ نکلا، کلی اس چیز کا نام ہے کہ پانی ہر جگہ پوری طرح پہنچے، گال اور دانت کے درمیان جو گیپ ہے یہاں بھی پہنچے گا، دانتوں کی کھڑکیاں جو دو دانت کے بیچ کا جگہ ہوتی ہے، یہ پانی یہاں پر بھی جائے گا، یہاں دانت اور زبان کے اندر جو جگہ ہے وہاں تک جائے گا، حلق تک پورا جو منہ ہے، اس پورے منہ میں ایک ایک جگہ تک پانی نے جانا ہے۔ یہ کلی غسل کے لیے فرض ہے، اور وضو میں سنت مؤکدہ ہے، چاہیں تو لکھ لیں کلی اس طرح کی کلی کہ ہر جگہ پانی چلا جائے، آرام سے جو بوٹیاں جو ریشے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آرام سے نکل جائیں، اس طرح کی کلی غسل میں فرض اور وضو میں سنت مؤکدہ ہے۔ اور استنشاق حضرت فرماتے ہیں استنشاق ہے ناک میں پانی چڑھانا، تھوڑا سا پانی لیا ناک پہ لگایا چھوڑ دیا، یا تھوڑا سا پانی لے کر منہ میں ڈال کر پھینک دیا۔ اگر کسی نے تھوڑا سا پانی لیا، لازمی بات ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں سائیڈوں میں کہاں جائے گا، کنارے تک منہ کے کیسے جائے گا، دونوں دانتوں کے بیچ میں کیسے جائے گا، تو ایسی کلی کے پورے طور پر ہو جائے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ناک کے نرم باسے تک پانی چڑھ جائے، یہ وضو میں سنت مؤکدہ اور غسل کا فرض ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت مؤکدہ کا حکم بیان فرمانے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ بلا اجازت شرعی ایک مرتبہ چھوڑنے والا مستحق کے عتاب ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی بلا اجازت شرعی چھوڑنے والا مستحق کے عتاب ہے، یعنی اس سے ملامت کی جائے، شرعاً یہ ملامت کا حقدار ہے جس نے ایک مرتبہ بھی سنت مؤکدہ چھوڑی۔ اور اگر سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت ہے تو گناہگار ہے۔ تو اگر کلی صحیح طریقے سے نہیں کرتا وضو کے اندر اور اس کی عادت بنا لیتا ہے تو اب یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اسی طرح ناک میں پانی صحیح طور پر نہیں چڑھاتا، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ ناک کے اندر جو ریٹھ وغیرہ جو چیزیں جم جاتی ہیں بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، بالکل ضرر اور تکلیف اس سے ہوتی نہیں ہے۔ ایسی ریٹھ وغیرہ نہیں اس نے نکالی اور ناک میں پانی ڈالا جو بآسانی نکل سکتی تھی، اب اگر غسل ہے تو غسل ہوا ہی نہیں، وضو ہے تو اب وضو کی اس کی سنت پر خلل پڑے گا۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت ولیج نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت
حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں پانوں کی کثرت سے عادی، خصوصاً جبکہ دانتوں میں فضا گیپ ہو، تجربے سے جانتے ہیں کہ چھالیہ کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10 بار کلی بھی ان کے تصفیہ تام کو کافی نہیں ہوتی، نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ میں داخل ہو اور جنبش دینے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے۔ جب آپ نے یہ سن لیا کہ کلی جو ہے وہ وضو میں سنت مؤکدہ ہے، ایک مرتبہ بھی کلی جان بوجھ کر اس انداز سے نہ کی جس طرح کرنا سنت مؤکدہ تھا، یہ کہ ایک جگہ ساری جگہ پر پہنچ جائے پانی، یا استنشاق یعنی ناک کے نرم باسے تک مکمل طور پر پانی پہنچ جائے، ایسا جان بوجھ کر جس سے بلا اجازت شرعی چھوڑا وہ عتاب کا ملامت کا حقدار ہے اور اس کی عادت بناتا ہے تو گناہ گار ہے۔ اب کلی کرنی ہے صحیح طور پر، یہی کلی اگر صحیح نہیں آتی ہوگی تو غسل بھی نہیں اترے گا، اور کیا نماز ہوگی تو کیا عبادت ہوگی۔ کلی اس طرح وضو میں کرنا جو سنت مؤکدہ ہے اور غسل میں کرنا فرض ہے، اس کی تفصیل سنیے کہ اب جو لوگ پان کھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے جو پان کھاتے ہیں، پان کھا کر چباتے رہیں گے، چھالیاں چبائیں گے، پتا چبائیں گے، چباتے رہیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے اتنے چھوٹے ذرے بھی اس کے ہوتے ہیں کہ دانت جو ہے نا، جب اس کو چبانا شروع کرتا ہے بندہ پان کھانے کا عادی نہیں ہوتا، کھاتا ایک سٹیج یہ آتا ہے کہ دانتوں میں گیپ آ جاتا ہے۔ اب جب دانتوں میں جو 2 کھڑکیاں آپس میں ملتی تھی اس میں گیپ آتا ہے، چھوٹا سا گیپ آتا ہے، تو اب کیا ہوا کہ اس کو چبانے کی بھی زیادہ عادت ہے، اب یہ پان بہت زیادہ چباتا ہے، چھالیاں چباتا ہے، فلاں چیز چباتا ہے، اب چباتے بالکل چھوٹے چھوٹے ذرے، یعنی آپ سمجھے زیرے کی سے بھی چھوٹے شاید ذرے بن جائیں، تو وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ذرے دانتوں کے گیپ میں آ جاتے ہیں۔ اب جب یہ دانتوں کے گیپ کے اندر آ گئے تو اب ایک چیز ایسی موجود ہو گئی دانت کے اندر کہ اب یہ دانت والی یہ جو چیز ہے یہ خلال کرے گا تب بھی نہیں آئے گی، بالکل چھوٹے ذرے۔ اب اس میں کبھی وہ سائیڈ میں، کبھی داڑھ کے نیچے، کبھی اس سائیڈ پر، کبھی اس سائیڈ پر، کبھی اوپر، کبھی دائیں، کبھی بائیں، چھوٹے چھوٹے ذرات موجود ہیں۔ اور آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ کلی اس چیز کا نام ہے کہ منہ کے ہر پرزے، ہر طرف جو ہے وہ پانی اچھی طرح پھیر دیا جائے۔ اگر قدرت ہونے کے باوجود صحیح طرح پانی نہیں پھیرا تو غسل نہیں ہوگا اور وضو کی سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی۔ اب سنت مؤکدہ وضو میں ادا کرنی ہے اور غسل کا فرض ادا کرنا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے پان کی عادت جو عادی ہو چکے، دانتوں میں گیپ ہو چکے، تو پان کے چھوٹے 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 ذرات دانتوں کے بیچ میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ جب جمع ہو جاتے ہیں، اب تھوکیں تب بھی نہیں نکلیں گے، خلال کریں تب بھی نہیں نکلیں گے۔ ان کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ ان میں پانی پھیرا جائے، یعنی انہیں پانی بار بار ان کے سائڈ سے گزرتا جائے گا تو وہ تھوڑے تھوڑے اپنی اپنی جگہ سے ہلتے رہیں گے اور پانی جنبش دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جو 2 دانتوں کے بیچ کے گیپ کے اندر چھوٹا سا ذرہ ہے وہ باہر نکل آئے گا، اور اب آپ کلی کر سکیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی بھی کوئی تحدید یعنی حد بندی نہیں ہے، اور یہ کامل تصفیہ بھی بہت مؤکد ہے۔ یعنی اب آپ یہ کہیں گے کہ وضو کے اندر تو 3 کلیاں کرنی ہوتی ہیں، غسل کے اندر بھی 3 کلیاں سنت ہے، لیکن ایک کلی سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی حد نہیں ہے، یعنی 1 کلی، 10 کلی، 25 کلی، 50 کلی، 100 کلی، 1000 کلی، کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اتنی کلیاں کرے کہ جو چھوٹے ذرے ہیں وہ پانی کی وجہ سے ہلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ جس جگہ چپک گئے ہیں اس جگہ سے باہر آ جائیں اور اس جگہ پر پانی پھر جائے، تو اب سنت مؤکدہ ادا ہوگی۔
5 کلی سے ہو 50 کلی سے ہو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وضو کے اندر سنت مؤکدہ پوری کرنے کے لیے اس طرح کی کلی کرنی پڑے گی، اور غسل کے اندر فرض ادا کرنے کے لیے یوں کلیاں کرنی پڑیں گی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ صفائی بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے صفائی کی۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کرے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ اور طبرانی کبیر نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھے اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ پان کھانا ہی چھوڑ دیا جائے، اور کوئی حل نہیں ہے کہ جو پان کھانے والے افراد ہیں ان کو تو پھر کیا کہا جائے، ایک ٹنکی چاہیے کلی کرنے کے لیے، یا کیا چیز کہی جا سکتی ہے، پان، گٹکے، چھالیا، مین پوری وغیرہ کے لیے۔ اب جو بھی ایسی چیز کھاتے ہیں جو دانتوں کے بیچ میں ذرے بنا دیتی ہے، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ کلیہ کرے، 100 کرے، 50 کرے، 25 کرے، جب تک اس کو گمان غالب نہ ہو جائے کہ میں نے پورے دانتوں میں کوئی بھی ذرہ باقی نہیں ہے، سارے باہر نکل آئے ہیں، تو اب غسل کا فرض ادا ہوا اور وضو کی سنت مؤکدہ ادا ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے مزید سنتوں کی طرف چلتے ہیں۔ داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، یہ خلال بھی سنت ہے، داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ کتنا پیارا مدری بھول دیا واپر ہے، جن کے پاس داڑھی ہو ان کو بھی خلال کی سنت ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے۔ پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ اب یہ میں نے یہ آخر تک انگلیاں ملی بھی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی بھی رہے۔ اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک۔ اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں۔ اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے، تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے۔ اب یہ جو انگلیاں تھی تین جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں، اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے، بعض لوگ جمپ دے کر لاتے ہیں تو بال وہ مسے سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہیں آخر تک سر سے لگی رہیں گی، اس طرح یہ آخر تک لے آیا۔ اب یہ ہو گیا سر کا مسا۔ کانوں کا مسح کرنا، شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور اس کو
घुमाते हुए कानों के जो भी वो खांचे और नशेब फराज हैं इन पर आप इनको फिरा दीजिए। ये कान के अंदरूनी सतह का हो गया। अब अंगूठे से, अंगूठे से कान की बाहरी सतह का मसहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कानों के मसे हो गए। तरतीब कायम रखना यानी फर्ज आज़ा में पहले मुंह, फिर हाथ, कोहनियों समेत धोना, फिर सर का मस्क करना और फिर पांव धोना। ये देखिए इस वक्त वुजू के फराइज की तरतीब का लिहाज रखा जा रहा है। और ये आपके लिए हमने इख्तिसार के साथ बयान किया और हम ये पहले चंद मरतबा बात बयान कर चुके ये तो मुकम्मल सुन्नतों भरा वुजू है। इसमें से बाज़ चीज़ें हमने जो समझाने के लिए अलग की हैं और उसको बाज़ चीज़ों को मुख्तसर किया है। इसे मुख्तसर कर कर आपको समझाने की गरज से इस तरह हमने तरकीब बनाई है। ये चौथे फर्ज की तरफ आए और ये तरतीब कायम रखी, तो तरतीब का कायम रखना भी सुन्नत है। उंगलियों को भी कुशादा कर करके इनके बीच में पानी डालना होगा, सर्दी में भी गर्मी में भी। पे दर पे वुजू करना यानी एक उज़्व सूखने ना पाए कि दूसरा उज़्व धो लेना। ये देखिए हाथ है, एक हाथ अभी धुला ही है, खुश्क नहीं हुआ कि फौरन दूसरा हाथ धो लिया गया। ये पे दर पर वुजू करने की सुन्नत भी अदा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। इसी तरह पाँव के मामले में कि अभी एक पाँव धोया जा रहा है और अभी ये पाँव जो धोया गया सूखा नहीं है, फौरन ही दूसरे पाँव की बारी आ गई और इस तरह जो वुजू किया गया है इसे पे दर पे वुजू करना कहते हैं और ये भी सुन्नत अदा हो गई। मजीद चंद सुन्नते मुअक्कदात का बयान सुनिए। फतावा रज़विय्या जिल्द अव्वल मुखर्रजा सफ़हा 623। मिसवाक वुजू की सुन्नते क़ब्लिय्या है। हाँ, सुन्नते मुअक्कदा उस वक्त है कि जब मुंह में तगय्युर हो, बदबू वगैरह हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर उस बदबू को ज़ाइल करने के लिए मिसवाक इस्तेमाल की जाए। फतावा रज़विय्या जिल्द अव्वल सफ़हा 630। तस्लीस मर्तबा हाजत में है, यूं ही वुजू में मुंह धोने से पहले की सुनने सलास के ये चारों मुअक्कदात हैं। तस्लीस कहते हैं 3 मर्तबा उसको धोना। आप कहेंगे कि आपने तो बहुत सारी चीजें एक मर्तबा धोई हुई दिखाई हैं, तो याद रखें कि यहाँ पर जो हमने मंजर दिखाया, ये देखिए ये हाथ जो है ना धोया जा रहा है, ये टूटी के नीचे है और टूटी बहते पानी के हुक्म में होता है और बहते पानी में इतनी देर हाथ उज्व रखा कि जिसमें 3 मर्तबा धोने जितना पानी गिर गया, तो ये सुन्नत तस्लीस यानी 3 मर्तबा धोने की सुन्नत भी अदा हो गई। तो इसमें फर्ज भी अदा हो रहा है और सुन्नत भी अदा हो गई, सुन्नत मुअक्कदा भी अदा हो गई। पैर में भी ऐसा ही है, क्योंकि टूटी के नीचे पैर धोया जाता है। अब ये पैर का मंजर हम देखेंगे, ये पाँव जैसे धोया गया, टूटी के नीचे रखा गया, तो ये बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ही मर्तबा धोया जा रहा है, मगर ये एक मर्तबा नहीं है। इसमें पानी इतनी देर तक रखा कि गुमान गालिब हुआ कि 3 मर्तबा पानी बह गया। तो अब ऐसी सूरत के अंदर 3 मर्तबा धोने की सुन्नत अदा हो गई। बज़ाहिर एक मर्तबा धोना लग रहा है, मगर ये 3 मर्तबा धोने की सुन्नतें इसमें अदा हो रही हैं। तफसील इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत के अमली तरीके के अंदर मजीद समझ में आ जाएगी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विय्या जिल्द अव्वल मुखर्रजा सफ़हा 261 पर तस्लीस की वज़ाहत यूं फरमाई, और पूरी तरह 3-3 मर्तबा धोना और चुल्लू का एतबार नहीं, और अगर एक मर्तबा पर इक्तिफा किया तो अगर आदी है तो गुनाहगार होगा वरना नहीं। सुन्नत मुअक्कदा का यही हुक्म होता है
کہ اگر سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت ہو تو بندہ گناہگار ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ ہاتھ دھونے کا عادی ہے 3 مرتبہ ہاتھ نہیں دھوتا اور تو اب ایسا شخص گناہگار ہے. اس میں چلو کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر چلو کے ذریعے ہاتھ دھویا جا رہا ہے تو چلو کا اعتبار نہیں, 10 چلو ہو, 50 چلو ہو, 25 چلو ہو یا ایک ہی چلو ہو, 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے لیے جتنے چلو چاہیے, چاہے کم چاہیے ہو چاہے زیادہ چاہیے ہو, وہ استعمال کیے جائیں گے. مگر یہ وضاحت کر دی کہ فی زمانہ ہم چلوؤں سے پانی لے کر ہاتھ نہیں دھوتے, ٹوٹی کے نیچے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, اور جو ٹوٹی ہے وہ بہتے پانی کے حکم میں ہے. اور جب بہتے پانی کے حکم میں ہے تو بہتے پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے اگر عضو رکھ دیا جائے تو 3 مرتبہ کی سنت بھی ادا ہو جاتی. جب گمان غالب ہوا اتنی دیر ٹھہرا کہ اب 3 مرتبہ کی مقدار پانی بہہ گیا ہے تو سنت 3 مرتبہ دھونے کی بھی ادا ہو گئی. فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 630 شامی کے حوالے سے نقل ہے. سننہ کا سنن الوضوء سوت ترتیب, ترتیب کے علاوہ وضو اور غسل کی سنتیں ایک ہی ہیں. پانی استعمال کرنے میں وضو کے حوالے سے بہت زیادہ اہم مدنی پھول اسراف سے بچنا بھی ہے. اللہ عز و جل کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وضو کر رہے تھے. ارشاد فرمائے یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں, اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. نہر سے وضو بندہ کرتا ہے تو پانی کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا. پانی اگر وہ نہر کے اندر ہے, اس نے وضو کیا اور آگے جا رہا ہے اور بہت سارا پانی استعمال کر رہا ہے, تب بھی اسے حدیث پاک میں منع کیا گیا. فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 623 پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے علماء نے اس حدیث کو صورت فساد پر محمول فرمایا ہے. یعنی جبکہ جانے کے تقدیر شرعی سے زیادہ ہی میں سنت حاصل ہوگی. ظاہر ہے کہ اس نیت سے نہر نہیں, سمندر میں ایک چلو نہیں, ایک بوند زیادہ ڈالنا اسراف و گناہ و ناجائز ہوگا. کہ اصل گناہ اس نیت میں ہے, گناہ کی نیت سے جو کچھ کرے گا سب گناہ ہوگا. خلاصہ یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی اسراف کے بارے میں حدیث پاک میں منع کیا گیا اور حدیث پاک تو یہ کہہ رہی ہے کہ جاری نہر میں ہو, اور نہر میں تو ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں ہوتا. ایک شخص 3 مرتبہ ایک چیز کو جو دھونا تھا اس 3 کی جگہ 3000 مرتبہ بھی دھوئے تو وہ تو پانی اس کے جسم سے لگ کر نہر میں ہی ہے, ضائع تو ہوا ہی نہیں. تو اب حدیث پاک منع کر رہی ہے کس چیز سے؟ حدیث پاک منع کر رہی ہے کہ اسراف سے بچو, اور یہاں تک کہ جاری نہر پر بھی ہو تب بھی اسراف نہ کرو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے علماء نے اس حدیث کو صورت فساد پر محمول کیا. یعنی یہ بات کہ نہر کے اندر پانی کے اسراف کی صورت نیت اور جو اس کی سوچ ہے اس کے فطور کی وجہ سے ہوگا. یعنی جبکہ یہ جانے کہ تقدیر شرعی سے زیادہ ہی میں سنت ہے, یعنی 3 مرتبہ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی, 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ 8 مرتبہ 10 مرتبہ, یعنی 3 سے زیادہ مرتبہ جب دھوؤں گا تو اب سنت ادا ہوگی. اب اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا 3 مرتبہ سنت نہیں ہے, 4 مرتبہ دھونا سنت ہے. اب اس 4 مرتبہ دھونے کی وجہ سے زیادہ دیر سمندر میں رہا, زیادہ دیر نہر میں رہا, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو نہر ہے, نہر کی جگہ سمندر میں ہو, اور یہ تھوڑی دیر رہنا کافی زیادہ پانی اپنے اوپر لینا ہے, سمندر میں ہو اور اس کا ایک بوند بھی لے تب بھی یہ اسراف ہے, کیونکہ یہاں پر جو گناہ ہے وہ اس کی بد نیتی, بری نیت اور شرعی مسئلہ غلط سمجھنے کی وجہ سے ہے. گناہ کی نیت سے جو کچھ کرے گا سب گناہ ہوگا. تو اس جگہ پر اسراف میں ایک صورت جو بیان کی گئی وہ شرعی مسئلہ غلط سمجھ کر پانی کا زیادہ استعمال کو بھی شریعت مطہرہ نے اسراف قرار دیا ہے.
اسراف کے ہمارے بہت ساری صورتیں، اتنی زیادہ صورتیں ہیں کہ شمار سے باہر ہے۔ اسی طرح وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ وضو کے اسراف کی ایک مثال، اکثر لوگ چنلی و پانی لے کر پونچھے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئے۔ جو آپ کو طریقہ ہاتھ دھونے کا بیان کیا اس کے مطابق ہاتھ دھوئیں، ٹوٹی کے نیچے باقاعدہ جسے ہم رکھ کر دھوتے اسی طرح دھویا جائے۔ آج کے لیے ہمارے لیے مدنی پھول ہے۔ اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ امیر اہل سنت نے اسراف کے حوالے سے 14 مدنی پھول اپنے رسالے وضو کا طریقہ حنفی میں یا رب اسراف سے بچا کے عنوان کے تحت دیے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسراف سے بچنے کی 7 تدابیر فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 765 پر دی ہیں، جو کہ نماز کے احکام صفحہ نمبر 56 پر مرقوم ہے، یہاں پر بھی موجود ہے۔ ان کا مطالعہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے۔ بہت اہم مدنی پھول، مسجد و مدرسہ وغیرہ کے وضو خانے میں جو پانی ہوتا ہے وہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کے اور اپنے گھر کے پانی کے احکام میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجد کے وضو خانوں پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب 3 سے زائد مرتبہ اعضاء دھوتے ہیں، وہ اس مبارک فتوے پر خوب غور کریں، خوف خدا عز و جل سے لرزیے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولیج نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں، اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف انہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں۔ اب شرعی وضو بھی سیکھ لیجیے، مگر یہ مدنی پھول بھی یاد رکھیں کہ جو اپنے آپ کو اسراف سے نہیں بچا پاتا اسے چاہیے کہ مملوکہ یعنی اپنی ملکیت کے مثلا اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے، معاذ اللہ عز و جل۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کھلی چھوٹ ہے، بلکہ گھر میں خوب مشق کر کر شرعی وضو سیکھ لے تاکہ مسجد کے پانی کے اسراف کر کر حرام کا مرتکب نہ ہو۔ فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 623 ملخصاً وضو اور شک کے بارے میں ایک مدنی پھول لکھا ہے کہ متودی جانتا ہے کہ میں نے 3 بار دھو لیا، ہر بار بالاستیعاب، پھر اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یاد نہیں کہ 3 بار پانی ڈالا ہے یا 2 بار۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تسلیس یعنی 3 بار ڈالنا تو معلوم ہے مگر ہر بار استیعاب میں شک ہے۔ فرماتے پہلی صورت صورت علم ہے اور وسوسہ مردود و نامعتبر ہے، اور دوسری اور تیسری صورت میں تمانیت قلب ضرور مطلوب شرعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔